حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، تو ان کے ساتھ 2 شاگرد بھی تھے۔ وہ باوفا شاگرد تلمیذ، انہیں بار بار جب وہ غیظ و غضب آتا تو جسم کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی تو امام اعظم روکتے تھے، تم اپنے آقا کے ساتھ گالیاں مجھے دے رہے ہیں، بگڑتے تم، برا مجھے کہتے ہیں، اکڑتے تم، کہتے مجھے ہیں، لڑتے تم، مجھے دیکھو۔ آؤ اپنے مکان کی دہلیز تک پہنچے تو کھڑے ہو گئے، رخ پلٹ کے اس بدگو کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ اب یہ میرا گھر آ گیا ہے، اب میں اندر جانے لگا ہوں، تجھے کچھ سنانا ہو تو سنا دو، میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم ارمان لے کے جاؤ کہ کچھ باتیں رہ گئی، میں یہ گوارا نہیں کروں، مجھے افسوس ہوگا کہ آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی، میں کھڑا ہوتا ہوں، کہہ دو جو کہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ آگے کریں، آپ نے ہاتھ دیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کی۔ عمر بھر کا غلام ہوا کہ میں صرف یہ دیکھتا تھا کہ جو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہوتے ہیں وہاں علم اور خلق دونوں ہوتے ہیں اور ان کے دل سمندروں کی طرح ہوتے ہیں۔ میں یہ آزما رہا تھا، خدا میرے گناہ معاف کرے، آپ میرے دنیا میں بھی آقا ہیں، میرے قیامت میں بھی آقا ہیں۔ یہی طرز حیات جس کو میسر آئی اسی کو صوفی کہتے ہیں، اسی کو صوفی کہتے ہیں۔ اور صوفی کا یہ قانون ہے کہ مجرم ادھر بیٹھا ہو تو رخ دوسری طرف پھیر کے کہانی چھیڑ دیتے ہیں، ادھر بیٹھا ہو تو دوسری طرف رخ کر رہتے ہیں، ایسا نہیں ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں۔ تو وہ جو سنتا ہے وہ پگھلتا رہتا ہے کہ میرا ہی کواڑا ہونے والا ہے، اور جب آخر میں دعا ہوتی ہے تو اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ارکے انفعال، شرمندگی کے پسینے کے قطرے جب اس کی پیشانی پر ہلچل کرتے تو پتہ لگتا ہے کہ اندر کی دنیا بدل گئی ہے۔